الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے۔ ہر شخص کو عزت کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں کا بھی مشاہدہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں عزت والی روزی ملے۔ ہماری اکثر دعاؤں میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ عزت والا کام، عزت والا مال، عزت والی زندگی، عزتوں والی، برکتوں والی، خیروں والا رزق عطا فرمائے۔ تو عزت اور خیر کا ہونا یہ ہر شخص کی ایک فطری خواہش بھی ہے، ہر شخص کی ایک فطری ضرورت بھی ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکاتے بھی ہیں، اس کے حصول کے لیے ہم اپنے آرام کو بھی قربان کرتے ہیں۔ لیکن یہ عزت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو عزت حاصل ہوتی ہے، یہ عزت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب مال کمائیں، اور ایک عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ مال کے ذریعے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ ایک آسان شارٹ کٹ نظر آتا ہے۔ جس کو بھی دیکھیں، جس سے بھی بات کریں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر مال ہے تو ہر چیز ہے، مال کا مال ہو، جتنا تمہارے پاس مال ہوگا تمہیں اتنی عیاشی، اتنی عیش، اتنی عام، اتنی تمہارے لیے زندگی میں سہولتیں ہوں گی۔ لیکن مال کے ساتھ جو عزت ملتی ہے وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کیونکہ خود ایک عارضی چیز ہے، ایک ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہے، تو اس کے ذریعے جو عزت ملتی ہے وہ بھی ناپائیدار ہوتی ہے، وہ بھی ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو نیک اعمال کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے، اور نیک اعمال جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ باقیات الصالحات، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ علم انسان کو نیک اعمال کرنے کے طریقے سکھاتا ہے، اور اس علم کے استعمال سے جو انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں میں سے ہوتی ہیں، عارضی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے ملنے والی عزت انسان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم کو مال کے اوپر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر میں آپ کو ایک خلاصہ پیش کروں کہ علم کو مال پہ کیوں فضیلت حاصل ہے تو آپ حیران ہوں گے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک پوسٹ آئی، اس میں یہ چند باتیں لکھی ہوئی تھی کہ علم اور مال کا کمپیریزن۔ اس میں انہوں نے کہا کہ علم کو مال پہ اس لیے فضیلت حاصل ہے کیونکہ علم انبیاء اکرام کی میراث ہے، اور مال جو ہے وہ قارون اور فرعون کی میراث ہے۔ علم کے حاصل ہونے سے انسان کے دوست بڑھتے ہیں، اور مال کے حاصل ہونے سے انسان کے حاسدین بڑھتے، زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ علم کو چوری کا خطرہ نہیں ہوتا، اور مال کو کبھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ علم سینے کا نور ہوتا ہے، انسان جہاں چاہے گا، جہاں جائے گا، اس کے ساتھ اس کے یہ نور جائے گا۔ بلکہ مال جو ہے وہ تجوری میں ہوتا ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ علم جتنا بھی پرانا ہو اتنا
راسخ ہوتا جاتا ہے. جتنا زیادہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ ویلیوبل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی استعمال جو ہے وہ ایک زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ پالش ہو چکا ہوتا ہے. اور مال جو ہے وہ وقت کے ساتھ اپنی قیمت میں گھٹتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ اگر مال جو ہے وہ کرنسیز میں ہو، نوٹوں کی صورت میں ہو، تو اور وہ بھی ہمارے ممالک کی کرنسیز میں سے ہو، تو پھر تو وہ ڈی ویلیو ہی ہوتا رہتا ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ڈالر زیادہ ہیں، وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتے، تو اس کی بھی کوئی بعید نہیں ہے، وقت کے ساتھ شاید وہ بھی قیمت میں گر جائیں. علم کی محنت سے انسان کریم ہوا کرتا ہے، جبکہ مال کی محبت سے انسان بخیل ہوا کرتا ہے. علم کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے، دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے سے انسان کے علم میں ہمیشہ اپنا اضافہ ہوتا ہے. مال کو خرچ کرنے سے، خاص طور پہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو رہا ہو، تو وہ گھٹتا ہی چلا جاتا ہے. علم کی محبت دل میں ہو تو انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور جبکہ مال کی محبت دل میں ہو تو انسان کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے. علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال انسان سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اور علم سے انسان مال تو کما سکتا ہے، مگر مال سے انسان علم نہیں پا سکتا. اور سب سے جو مال کی جو ڈاؤن فال ہے وہ یہ ہے کہ مال سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، جبکہ علم سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے. انسان کے اندر اپنے آپ کو، جتنا زیادہ علم انسان کے اندر زیادہ آتا جاتا ہے، اتنا انسان اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو علم اور مال کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میرے پاس مجھے اپنی مال کے اوپر زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ وہ میری عزت کا صحیح وہ طریقہ ہے، اس کے ذریعے مجھے زیادہ عزت ملے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوگا. عزت اس کو ملے گی اس کے علم کی وجہ سے، عزت اس کو ملے گی اس کے علم پہ عمل کرنے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہر چیز خرید سکتا ہے، وہ بڑی مشہور کہاوت بھی ہے اردو میں کہ مال سے انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں مال سے خریدی تو جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مال سے نہیں خریدی جا سکتی. مثال کے طور پہ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، لیکن بینائی نہیں خرید سکتا. مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، لیکن علم نہیں خرید سکتا. مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، لیکن حسن و جمال نہیں خرید سکتا. مال سے انسان گھر میں نوکر تو لا سکتا ہے، لیکن نیک بیٹا نہیں مل سکتا اس کو. مال سے انسان دوائیں تو خرید سکتا ہے، لیکن اچھی صحت نہیں مل سکتی اس کو. مال سے انسان لوگوں سے خوشامد تو کروا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل میں اپنی محبت کو بٹھا نہیں سکتا. تو مال سے انسان کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن ہر چیز نہیں مل سکتی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مال سے وہ دنیا کی بہت سی چیزیں لے سکتا ہے، لیکن روز محشر مال انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگورکلی کہہ دیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ روز محشر نہ تو انسان کے مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے، مگر وہ شخص جس کا دل سنورا ہوا ہوگا، جس کا دل قلب سلیم ہوگا، وہ اللہ کے سامنے جب قلب سلیم کے ساتھ آئے گا تو وہ اس کے کام آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عزت کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی عزت کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی عزت کو علم کے ساتھ جوڑا. وہ کس طرح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت کس کے لیے ڈکلیئر کی؟ مومنین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں. تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے ایمان کو پایا، جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے بندوں کو پہچانا، یعنی کہ رسول کو پہچانا. لیکن ایمان والوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پھر مزید کیٹیگرائزیشن کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں میں بھی لوگوں میں فرق ہے، درجات ہیں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ درجہ نصیب فرماتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم والوں کو، ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجات میں بلندی عطا فرما دی. تو یہ جو بلندی عطا فرمانا ہے وہ اس کا اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عزت کو جوڑا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ ایک بڑا انگلش کا ورڈ ہے ریتھوریکل کا مطلب ہوتا ہے، مطلب وہ صرف سوال بائے سوال پوچھنا، اس کا کوئی جواب مقصود نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی اس کا جواب پتہ ہوتا ہے. اردو میں پتہ نہیں اس کے لیے کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے اس کے لیے اردو میں؟ چلیں آپ سب کی اردو بھی میری جیسی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا علم والے بے علم اور بے علم انسان جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علم والا بندہ ہو وہ ایک جاہل کے برابر ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کمپیریزن کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح کا کمپیریزن اس آیت میں آیا ہے نا، یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی برابری کے لیے مختلف جگہوں پہ اور بھی کمپیریزن کیے. ایک دوسری جگہ پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ یا یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا پاکیزہ چیز جو ہے وہ ناپاک چیز کے برابر ہو سکتی ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے لوگ آگ والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا ایک اور جگہ کہ ما یستوی الاعمی والبصیر، کہ نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ ولا الظلمات ولا النور، کہ ظلم اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ ولا الظل ولا الحرور، کہ دھوپ اور چھاؤں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں 7 چیزوں سے مراد علم ہے اور ان کے مقابل 7 چیزوں سے مراد جہالت ہے. لہذا علم جو ہے وہ طیب ہے، جنت ہے، بصارت ہے، نور ہے، نور دل ہے اور حیات ہے. یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے لیے استعمال کیے. یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ علم والا بے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ طیب، جنت، بصارت، نور دل، حیات، یہ ساری کی ساری چیزیں کبھی جو ہے یہ جیسے علم کے برابر مقابل نہیں ہے، اسی طرح اس کے بھی مقابل نہیں ہیں چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی وہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی. ان کی عزت جو تھی وہ دائمی عزت ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا سب لوگوں کے لیے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت عطا فرمائی اس کی مین وجہ بھی وہی بنتی ہے کہ وہ علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور ان کے علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے درجات عطا فرمائے، ان کے علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مقام عطا فرمائے کہ وہ باقی لوگوں کو وہ مقام نہیں ملا. آپ کے ساتھ چند مثالیں شیئر کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود الملائکہ بنایا. ملائکہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس سجدہ کو کرنے کا جو حکم کی سبب بنا وہ علم تھا جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا. تو جو چیز سبب بنی وہ علم تھا جو کہ آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور باقی فرشتوں کے پاس نہیں تھا. تو یہاں پہ مفسرین نے، عارفین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اے انسان، جب اشیاء کے ناموں کا علم ہونے سے انسان مسجود الملائکہ بن جاتا ہے
تو جس انسان کو اللہ رب العزت کے ناموں کا علم ہو اور اس کی معرفت ہوگی، پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. مطلب اشیاء کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب جس شخص کو اللہ کے ناموں کا علم ہوگا اور معرفت ہوگی، اور اللہ کے ناموں کے علم اور معرفت کی وجہ سے اس کا مقام کیا ہوگا، یہ تو صرف اگر کوئی غور کرے تو وہی سمجھ سکتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، اور اس کا کیا سبب بنا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے ان کو لوہے کا ذرہ بنانے کا علم عطا فرمایا. وَعَلَّمْنَاهُ جو ہے نا، اور ہم نے عطا کیا، اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. یہ جو علم ان کو حاصل ہوا یہ ہماری نسبت سے تھا، اس کو ہم نے جو ہے ان کو یہ علم عطا کیا تھا. اسی طرح حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور ان کی بھی کوئی مثال نہیں تھی. یہ اتنے شان نبی علیہ السلام تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنوں کی، پرندوں کی، حیوانوں کی، درندوں کی، خشکی کی مخلوق کی، تر کی مخلوق کی، تمام مخلوق کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے پاس ہر چیز کی بادشاہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ سبا پر غلبہ عطا فرمایا تھا. اور ان کی جو غلبے اور فتح کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا، تو اس کی کیا وجہ بیان کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے انسانوں، مجھے یہ حضرت سلمان علیہ السلام قرآن میں خود یہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں ملا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ انسانوں مجھے اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا کر دیا. تو یہ جو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا ہوا، اس نے ان کو اتنی عزت عطا فرما دی. پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے بڑے ہی مقرب بندے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص مقام، بہت خاص درجہ عطا فرمایا. اور اس مقام اور اس درجے کو بھی اگر غور کیا جائے تو یہ ان کے علم کی ہی وجہ تھی. جب ان کو ان پاس علم نہیں تھا، جب وہ معصوم بچے تھے، تو اس وقت قرآن میں ان کا ذکر آیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُّهُ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا، کہ اس وقت علم عطا ہونے سے پہلے ان کو بازار میں خریدا اور فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن جوانی میں جب وہ پہنچے تو وہ اس وقت بچے تھے، اور اس وقت ان کے پاس جو ہے علم نہیں تھا، تو اس لیے ان کی بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ بڑے ہوئے، وَعَلَّمَ بَلَغَ أَشَدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور دانائی بخشی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کرم فرمانا شروع کر دیا. کس طرح کرم فرمایا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنا رحم کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت دے دی. اور اس بادشاہت ملنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا. اس وقت کے بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، جس کا علم صرف یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. وہ ان سے تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے تعبیر بتائی، اور اس تعبیر کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو جیل سے اٹھا کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا، اور وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنی والدہ کی تہمت کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو کہی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوگا، وجیح ہوگا، ہم اس کے مقام کو بلند کریں گے، اور ہم اس کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم اس کو حکمت، تورات اور انجیل کا علم سکھائیں گے. تو جب علم ان کے پاس ہوگا تو پھر لوگ ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کو غلط نہیں سمجھیں گے. تو مختلف انبیاء علیہ السلام کی میں نے آپ کو مثال دے کے بات سمجھانے کی جو کوشش کی، وہ یہ کی کہ یہ تمام کے تمام حضرات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. کس وجہ سے؟
کہ ان کو علم ملا۔ ان میں سے ایک واقعہ بڑا عجیب، اور وہ یہ کہ ایک نبی کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کو علم عطا کیا، اور وہ ولی کچھ وقت کے لیے اس نبی کا استاد بن گیا۔ اور وہ نبی جو تھے وہ کوئی معمولی نبی نہیں تھے، وہ نبی جو تھے وہ کلیم اللہ تھے، وہ نبی وہ تھے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ ان کے استاد کون بنے؟ خضر علیہ السلام۔ اور کیوں وہ بنے ان کے استاد؟ اس لیے وہ ان کے استاد بنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دیا تھا جو کہ اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ آخرکار انہوں نے وہاں پہنچ کر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کے پاس اور اسے اپنے یہاں سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی نسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ لمحوں کے لیے فضیلت عطا فرمائی کہ وہ ان کے اوپر بطور استاد بن گئے۔ آقا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کے بادشاہ، سید الاولین والآخرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم میں ممتاز فرمایا۔ ان کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو علم دیا جب آپ کے پاس وہ نہ تھا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا فضل فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینا جب کہ وہ امی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، بلکہ ان تمام ہستیوں کے لیے جو دنیا میں عزتیں، شرافتیں، غلبہ ملنے کی سبب بنی، جو چیز ان کی کور تھی وہ ان کا علم تھا، اور وہی عزتیں، وہی مقام آج تک ان کا قائم ہے۔ جو شخص اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے وہ ان تمام حضرات کو سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو یہ بات جو ہم نے شروع کی کہ مال سے ملنے والی عزت عارضی ہوتی ہے۔ فرعون کو آج جو بھی یاد کرتا ہے وہ برے ہی الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ قارون کو، جس کے پاس علم کے بے انتہا خزانے تھے، اس کو جو بھی یاد کرتا ہے برے ہی الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جن کے پاس علم تھا، علم سے جو ان کو عزت ملی، اب بھی ان کو جو بھی یاد کرتا ہے اچھے ہی الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ علم سے ملنے والی عزت دائمی، ہمیشہ رہنے والی، مال سے ملنے والی عزت ڈھلتی چھاؤں کی طرح عارضی۔ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ اگر انسان نیک نیت ہو تو طالب علم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگر غور کیا جائے تو سچی بات بھی یہی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی اہل علم نہ ہو تو وہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ ایک ڈربے کے مانند ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں، ان کے پاس، ان کو فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اگر انسان اگر راستے سے واقف ہو تو وہ آہستہ 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 چل کے بھی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو راستہ ہی معلوم نہ ہو تو اس کے پاس بے شک بہترین سے بہترین سواری بھی ہو، کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو علم جو ہے انسان کو اپنی زندگی کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں نے شروع میں تو بیان نہیں کیا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب تک کی تمہید سے یہ بات تو شاید واضح ہو ہی گئی ہوگی کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن علم کے ساتھ دو اور چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اور علم کے ساتھ اخلاص، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ جیسے ایک چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے
کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ علم کے بغیر، علم جو ہے وہ معلومات کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں تو بغیر علم، بلکہ قرآن پاک میں علم والوں کو لیکن بے عمل لوگوں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ایک جگہ تو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، کہ اس کی مثال کتے کی سے ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، جس نے اپنے علم کے خلاف کام کیا۔ بلم باعور، اپنے علم کے خلاف اس نے کام کیا تو اس کے لیے کہا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ۔ اور بے علم علماء کے بارے میں ایک اور جگہ کہا کہ کمثل الحمار یحمل الاسفار، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ ڈلا ہوا ہے۔ تو علم کا فائدہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب انسان کو اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق ملے، وہ اپنے علم کو عمل کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، اور پھر اس عمل سے اپنی زندگی جو ہے اپنے علم کے مطابق گزارتا ہے۔ لیکن علم پہ عمل کرنا بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاص سے مراد کیا؟ کہ یہ عمل، یہ علم اور اس پہ عمل کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر ان کے بعد ایک قدم بھی بغیر اخلاص کے عمل میں اٹھ گیا تو وہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی۔ لیکن جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، علم، عمل اور اخلاص، تو پھر یہ ایک قوت بن جاتی ہیں، ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ اور جس انسان کے اندر علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، تو اب یہ الفاظ و حروف نہیں بلکہ ایک طاقت اور ایک قوت ہے۔ اور پھر اس قوت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرتوں کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز پہ قدرت عطا کی تھی۔ انہی کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ، وہ بھی ایک مخلص بندہ تھا، اس کو بھی علم عطا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علم کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ ملکہ بلقیس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، تو وہ سفر کر کے آپ علیہ السلام کے پاس ملنے آ رہی تھی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے پارلیمنٹ کے بندوں سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے تخت کو اپنے پاس بلا لوں، تاکہ جب وہ آئے تو اس کا تخت میرے پاس پہلے سے موجود ہو۔ تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر، ہماری پارلیمنٹ تو ہوتی نہیں تھی، ان کی پارلیمنٹ میں جن بھی موجود ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک جن جو کہ بہت ہی طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا۔ قرآن پاک میں کہا کہ کالا افریت من الجن، کہ جنوں میں سے ایک افریت کہتے ہیں بڑے جن کو، وہ جن جو کہ بہت ہی پہلوان جن ہو۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے کوئی اس کو لے کے آ جائے۔ تو ان کی پارلیمنٹ میں میں نے جیسے کہا ایک وزیر تھا، ان کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کو اس کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں بھی جھپکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ آصف صاحب کے پاس اتنا اس نے بڑا یہ دعویٰ کیا کہ میں پورے کے پورے تخت کو کسی دوسرے ملک سے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا، وہ اس نے اس لیے دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اس شخص کو جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا تھا، اس نے یہ کہا قال الذین عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ جو علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طاقت دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوت دیتے ہیں، علم، عمل، اخلاص کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت دیتے ہیں، وہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ انسان پلک جھپکنے سے پہلے کسی دوسری جگہ سے پورا کا پورا تخت بھی اٹھا کے لے آئے۔ بس ایک آخری بات کر کے ہم بات کو سمیٹتے ہیں
کہ یہ علم، عمل اور اخلاص کی ایک اور مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم بھی تھا، وہ عالم بالعمل بھی تھے اور اخلاص کے تو پیکر تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوت دی، جو طاقت دی، پھر اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ ظاہراً نہایت فقیرانہ زندگی تھی، لیکن وقت کے بڑی سے بڑی سپر پاور اور ان کے بادشاہ کیسر و کسرا ان کے نام سے تھرپتے تھے، کامتے تھے، ان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور یہ قوت ان کو ان کے علم، عمل اور اخلاص کی کمبینیشن کی وجہ سے ملی تھی۔ اگرچہ کہ وہ نبی نہیں تھے، اگرچہ کہ وہ سلمان علیہ السلام سے افضل نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے اوپر بھی حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ممبر پہ کھڑے تھے تو ایک دم سے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ان کے ایک جماعت تھی جو کہ جہاد پہ نکلی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے کہا کہ اے ساریہ جو ہیں وہ ان کے جو آرمی کے لیڈر تھے ان کا نام تھا، ان کو کہا کہ پہاڑی کی طرف دیکھو۔ وہ کہتے ہیں بعد میں جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے مجھے آواز آئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں پہاڑی کی طرف دیکھو۔ جب میں نے پہاڑی کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، ہم نے اپنی فوجوں کا رخ موڑا اور ان سے لڑائی وہاں سے کرنا شروع کر دی، تو ہم ان کے اوپر فاتح ہو گئے۔ تو ہوا نے ان کا پیغام جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم زمین کے اوپر چلتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں رکھا؟ جب یہ سنا تو زمین نے زلزلہ اسی وقت روک لیا۔ ان کا حکم آگ پہ چلتا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ کے باہر آگ نکلی اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس آگ کو پیچھے اس کے آگ کے پاس جائیں اور اس پہ کپڑا ماریں کہ وہ اپنے مخرج کی طرف واپس لوٹ جائے۔ تو وہ اپنی چادر کو لے کے گئے اور ایک جیسے کہتے ہیں وہ جھاڑن بنا کے اس کے اوپر اس کو مارنا شروع کر دیا، تو آگ ہٹتے ہٹتے پیچھے چلی گئی۔ تو آگ پہ بھی ان کا حکم چلتا تھا، ہوا پہ بھی ان کا حکم چلتا تھا، زمین پہ بھی ان کا حکم چلتا تھا، اور یقین جانیں ان کا حکم دریاؤں کے پانی پہ بھی چلتا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک امیر لشکر نے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، دریائے نیل کے پانی کو جاری ہونے کے لیے ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے، تو آپ بھی تو یہاں کے لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم جوان لڑکی کی قربانی دیں تاکہ دریائے نیل کا پانی چلے، لیکن ظاہری بات ہے یہ تو شرک ہوگا، تو ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے، تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جوابی خط لکھا، اور وہ خط انہوں نے دریائے نیل کے نام پہ لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، لیکن اگر تو اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو میں امیر المومنین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چلنا شروع کر دے۔ جب یہ خط پانی میں ڈالا گیا تو نیل کا پانی چلنا شروع ہو گیا، اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ قدرت تھی، یہ وہ طاقت تھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ تو بھائیوں، لاسٹ ٹائم میں نے بڑا انسسٹ کیا تھا کہ علم ہم نے حاصل کرنا ہے، اور آپ سب کو موٹیویٹ کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو علم سے جوڑیں۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان ایمان کے بعد اپنے درجات عند اللہ بلند کرتا ہے۔ جب انسان حفظ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 7 لوگوں کی شفاعت کا حق عطا کرتے ہیں کہ وہ 7 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ جب انسان عالم بنتا ہے تو ایک عالم پوری کے پوری بستی کی شفاعت کر سکتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان جب اللہ کی اولیاؤں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، اپنی نفس پہ محنت کرتا ہے، اللہ کا لدنوی علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو پھر تو
درجات کی انتہائی نہیں ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم جو دن رات مال کمانے کی وجہ سے علم کو سیکنڈ پرائیورٹی بنا دیتے ہیں کہ جی میں گھر والوں کو بھی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، یہ نہیں کروں گا تو پھر میں وہ کیسے کروں گا، وہ سب ہو جائے گا، لیکن دن میں سے کچھ گھنٹے، 1 2 3 گھنٹے ضرور نکال کے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیں، اپنا ایک رابطہ، اپنے آپ کو ایک علم کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی ساری چیزیں تو کرتے رہیں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میں تو سارے کام کرتا رہا لیکن علم نہیں پڑھ سکا۔ علم پڑھنے کے اسباب بہت آسان ہو چکے ہیں، گھر بیٹھے ہم علم پڑھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہمیں اپنے وقت کے مطابق، اپنے اسکیجول کے مطابق ہمیں علم حاصل کرنے کی فیسلٹیز اب ہیں ہمارے پاس موجود۔ تو اپنے آپ کو علم سے جوڑیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نام طالب علم کی فہرست میں ضرور 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 لکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، ان محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔